على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى وأصحابك يا نعمة الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. عرش حق تھرا گیا سب آسمان رونے لگے. عرش حق تھرا گیا سب آسمان رونے لگے. قتل شبیر جہاں پر دو جہاں رونے لگے. دیکھ کر روتے ہوئے زہرا کو حوریں رو پڑی. حیدر کرار مولائے جہاں رونے لگے. عرش حق تھرا گیا سب آسمان رونے لگے. جب گرا اکبر تو سر رکھا زمین پر باپ نے. جب گرا اکبر تو سر رکھا زمین پر باپ نے
سجدائے شبیر پر کرو بیاں رونے لگے آسمان سے بھی بڑا گئے حوصلہ شبیر کا پر جری عباس پر کر کے فغاں رونے لگے ضبط پر اپنے بہت تھا ناز اسرائیل کو دیکھ کر اصغر کا حلقے خون فشاں رونے لگے عرش حق تھرا گیا سب آسمان رونے لگے راگ میں دوش نبی کا سر مچ گیا کوہرام سب کونوں مکان رونے لگے جل گئے خیمے تو خیموں کی تپتی راکھ پر جل گئے خیمے تو خیموں کی تپتی راکھ پر سید عالم کے اہل خاندان رونے لگے سید عالم کے اہل خاندان رونے لگے ریت کے ٹیلے پہ جب بیٹھی نبی کی بیٹیوں ریت کے ٹیلے پہ جب بیٹھی نبی کی بیٹیاں رو پڑا ہر ایک مکان سب آشیاں رونے لگے رو پڑا ہر ایک مکان سب آشیاں رونے لگے سسکیاں لے کر جو دیتی تھی صدائے باپ کو سسکیاں لے کر جو دیتی تھی صدائے باپ کو اس کے رونے پر تمامی
عرشیاں رونے لگے، پا بجولا خارزارا پر چلا سجاد جب، پھول کلیاں بلبلیں سب باغبان رونے لگے۔ جب کبھی چھیڑا میں نے قصہ کرب و بلا، جب کبھی چھیڑا میں نے قصہ کرب و بلا، سن کے پتھر بھی خضر کا یہ بیان رونے لگے۔ عرش حق تھرا گیا، سب آسمان رونے لگے۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے ہم سب کو حق کہنے کی اور اس پر عمل کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ دین اسلام کا نور، اسلامی تاریخ کے ہر ایک محسن اور دین اسلام کے جملہ محافظین اور عقیدہ ختم نبوت و ناموس رسالت کے ہر ایک مجاہد و محافظ کی عظمتوں کو لاکھوں سلام پیش کرتے ہوئے ہم دعا گو ہیں اللہ کریم ہمیں ان بزرگوں کی اکابرین اسلام کی جرت، حمیت اور غیرت نصیب فرمائے۔ گرامی قدر بزرگوں، دین اسلام ہر دور میں ظالموں، جابروں، دھوکہ باز اور فراڈ کرنے والے لوگوں کے سامنے جرت کا، غیرت کا، حمیت کا درس عنایت فرماتا ہے۔ اسلام کا بنیادی سبق یہی ہے کہ جب بات دین اسلام کی آئے تو پھر تمام تر تعلقات، تمام تر رشتہ داریاں اور معاملات کو پس پشت ڈال کر پھر اللہ نے جتنی صلاحیتیں بخشی ہیں ہر ایک صلاحیت کا مظاہرہ کرنے کی بھرپور کوشش و سعی کرنی چاہیے۔ عالمی حالات اور دنیا کے جو لادینی قوتوں کی سازشیں ہیں وہ یہی ہیں، آپ کو مجھے مختلف قسم کے جو اختلافات ہیں ان کی طرف توجہات کو مبذول کرا کے اصل شاہراہ سے ہٹانا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا تشخص جو بھی ہے یہ سب کچھ بعد میں ہے، ہمارا تشخص اسلام ہے، اور جب اسلامی تشخص قائم ہوگا تو پھر ہماری تمام تر جتنی بھی نسبتیں ہیں وہ قائم رہ سکتی ہیں۔ یہی
نسبت کا اور یہی تشخص کی بات ہمیں حکیم الامت حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال نے فرمائی تھی، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب کو نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ ہمیں بحیثیت مسلمان تمام تر صلاحیتوں کو، کوششوں کو، کاوشوں کو اس جانب مبذول کرنا ہے کہ اپنے تشخص کو برقرار رکھنا ہے اور اپنی پہچان کو برقرار رکھنا ہے۔ دولت کا آنا، اقتدار کا جانا، طاقت کا آنا، بڑھاپے کا غلبہ اور ضعف کا آنا، یہ ساری چیزیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ جو کچھ آپ اور میں نے اپنے اکابرین و محسنین کی تاریخ کو سامنے رکھ کے اس معاشرے میں کردار ادا کرنا ہے، وہ ہماری نئی نسل کے لیے وہ یقیناً ایسا ہو کہ اس پر وہ فخر کر کے بتا سکے۔ دین اسلام کی اس کی دفاع کے لیے اور دین اسلام کے تحفظ کے لیے میدان میں نکلنا، سب سے بنیادی چیز یہ ثابت کرنا ہے کہ مجھے دولت، مجھے طاقت، مجھے اولاد اور اپنی ذات سے زیادہ عزیز کیا ہے، دین ہے۔ اس کے لیے پھر ایک ہیں کاشتکار، دکاندار، ایک ہیں تاجر، بزنس مین، ایک اس سے اور طبقہ ہے مشائخ اور علماء۔ ان کا اور زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ ہر لمحے ہر ساعت اسلام کی عزت و رفعت کے لیے میدان عمل میں کھڑے رہیں۔ اس کی وجہ کہ اس طبقے کی تمام تر عزت اسی وجہ سے ہے، اس طبقے کی تمام تر جو پروٹوکول ہے وہ اسلام کی وجہ سے ہے۔ اس میں لچک نہیں آنے دینی چاہیے۔ پھر عالمی استعماری قوتوں کے عزائم کو بھانپنا بھی چاہیے، وہ کس ٹیکنیک سے نئی نسل میں زہر گھول کر ان کو اسلام سے دور کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں جو غیرت کا تصور ہے رشتوں کے اعتبار سے، ہم نے دیکھنا ہے کہ رشتوں کی غیرت کس نے دی ہے، اسلام نے۔ تو اگر اسلام ہی محفوظ نہیں ہوگا تو رشتے محفوظ نہیں ہوں گے۔ آپ کے میرے دل میں جو حیا اور قدر ہے ماں باپ کی، تو ماں باپ کی حیا اور قدر کس نے دی ہے، اسلام نے۔ تو جب اسلام محفوظ نہیں ہوگا تو ماں باپ کی عزت اور رسپیکٹ محفوظ نہیں ہوگی۔ ہم جو کھاتے ہیں، جو حلال کماتے ہیں، یہ سب کچھ فلسفہ کس نے دیا، اسلام نے۔ خنزیر سے بچنا، گندگی سے بچنا، سود سے بچنا، نجاست سے بچنا، یہ سارے اصول کس نے دیے۔ تو جب اسلام محفوظ نہیں ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ محفوظ نہیں ہوگا۔ وجود خوبصورت ہونا، وہ وجود کا گندمی رنگ ہونا، اس پہ پوشاک کروڑ روپے کی ہونا یا 1500 کی ہونا، یہ کوئی کمال نہیں۔ گاڑی 2 کروڑ کی نیچے ہو یا 10 کروڑ کی ہو یا بائیسیکل ہو، اس کی کوئی کمال نہیں۔ انسان اپنی انفرادیت کو جب معاشرے میں پیش کرتا ہے تو مومن، کیونکہ وہ کافر جتنا مرضی زوراور، طاقتور، دولت مال والا ہو، مومن کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے، بشرطے کہ مومن کو احساس ہو کہ میری عزت، میرا پروٹوکول ہے کیا، وہ صرف ایمان ہے، ایمان ہے۔ اور ایمان والا کیونکہ اللہ کے ہاں عزت والا ہے، لیکن اس کا احساس کرے۔ جب احساس کرے گا تو ساری چیزوں سے بچے گا۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس گلستان، اسلام کے گلستان کو
اسلام کے چشمے کو، اسلام کے باغیچے کو، اسلام کی شاہراہ کو جس طرح حفاظت کر کے ہمارے بزرگوں نے ہم تک منتقل کیا ہے یہ گلستان، اس پہ ہمیں ان کو فراموش نہیں کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے ہم کبھی ابو بکر صدیق کا تذکرہ، فاروق اعظم کا تذکرہ، عمر عثمان کا تذکرہ، حیدر کرار، طلحہ و زبیر، حسنین کریمین کا تذکرہ، جناب بلال، جناب سلمان کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کو دیکھو، انہوں نے تمام تر تعلقات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اسلام کا تحفظ کیا ہے۔ آج جب ہم کرب و بلا کی بات کرتے ہیں محرم الحرام میں، یہ ایک ایسی داستان ہے کہ روکنا بھی چاہو تو آنسو نہیں تھم سکتے، روک نہیں سکتے۔ اس کے پیچھے جو درد گئے، اس کے پیچھے جو سوز گئے، اور اس کے پیچھے جو ایک پوری تاریخ موجود ہے، اس تاریخ میں جرت، غیرت اور حمیت کیا گئے۔ جو سب سے بڑا میسج ہے حسین ابن علی کا وہ کیا ہے کہ قیمتی چیز حسین ابن علی نے بتا دیا کیا ہے۔ سب سے قیمتی چیز امام پاک نے بتایا۔ امام پاک سے بڑا پیر ہے، امام پاک سے بڑا سجادہ نشین ہے، امام پاک سے بڑا کوئی شیخ ہے؟ یعنی جس کو گھٹی نبی دے، لوری سیدہ زہرا دے، جھولا فرشتے جھلائیں، سجادہ نشین اس آستانے کا جہاں 70,000 ملائکہ دن اور رات کو حاضر ہو، اور ہاتھ باندھے ہوئے سیالکوٹ پنڈی کے ملتان کے لوگ نہیں کھڑے، آپ جیسے ذی شعور اور غیرت مند خوددار لوگ، اللہ سب کو سلامت رکھے، ہمارے آپ جیسے نہیں کھڑے، سامنے صداقت کے تاجدار، سامنے عدل و انصاف کا عظیم نام فاروق، عثمان، یہ کھڑے ہیں، ان کے بچے کھڑے، ان کی نسلیں کھڑی ہیں، اور ان کو بار بار باور کرا رہے ہیں۔ یعنی اولاد فاروقی یہ سن رہی ہے کہ ابا کہہ رہا ہے خبردار، اس کی ماں جیسی تیری ماں نہیں، اس کے بابے جیسا تیرا بابا نہیں، اس کے نانے جیسا تیرا نانا نہیں، وہ شہزادہ ہے۔ اچھا پھر جو ساتھ لے کے گئے وہ کیا ہے؟ جانے والا خود تصویر رسول، اور جس کو لے کے جا رہے ہیں وہ مکمل شبیہ رسول، بچیاں، عورتیں، خواتین۔ یہ بتا رہا ہے اسلام کی تاریخ ہمیں ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج عالمی دنیا جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ آپ کو کنفیوز کرے۔ اسلام کے معاملے میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، آپ کو اسلام کے معاملے میں نہیں ہونی چاہیے۔ بس ہر بندے کو یہ کنفرم ہو کہ یہ اس معاملے میں لچک لے ہی نہیں سکتا، اس کی اماں کی لوری، اس کے ابے کی تربیت کا حلال کمائی کا اثر ہے، یہ پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتے کہ اس کے بزرگوں کا اثر ہے۔ اس کا فکر ہم نے پیش کرنی ہے، وہ اپنے طور پر آپ پیش کریں، یہ صرف میرا نہیں۔ ہاں، دین کو چند مذہبی ایکٹیویٹیز سے جوڑ کر یہ حکمرانوں کی خواہش ہر دور میں رہی ہے، ہر دور کے حکمران یہی چاہتے تھے، ایسے لوگوں کو باقاعدہ پرموٹ کیا جاتا ہے اور کرتے رہے اور کرتے ہیں۔ وہ صوفی، وہ مولوی حکمرانوں کے ہاں ہر دور میں پسندیدہ رہے، وہ میرے مسلک کے ہوں، کسی اور مسلک کے ہوں، حکمران ان کو ہمیشہ بڑی محبت سے پیش آتے ہیں ان سے، جو کہیں کہ بس ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہنا، ہم تو صرف اللہ کی بات کریں گے، ذکر کی بات کریں گے، دین کی بات کریں گے، شریعت کی بات کریں، اگلی بات نہیں کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ دین چند رسومات مذہبیہ کا نام ہے۔ اس فلسفے میں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اسی کا نام ہے تو یہ دیکھیں نا اچھا نہیں ہے، لڑنا، میدان میں اترنا، نعرے لگانا، سینہ نکال کے حضور کی عزت کی بات کرنا، ماحول ایسا ہوتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے۔ تو میں بڑی محبت سے عرض کروں گا، امام حسین کو کس کھاتے میں رکھو گے؟ یہ چیز جو آپ فلسفہ پیش کر رہے ہیں، یہ کون سا طریقہ؟ دیکھو نا، میدان میں آنا، رولا ڈالنا، شور مچانا، نعرے لگانا، اس کے لیے دیکھو بعض اوقات بچے شہید بھی ہو جاتے ہیں، زخمی بھی ہوئے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ذرا اور انداز میں پیش کریں۔ تو میں یہ عرض کروں گا، کیا آپ کے میرے بیٹے
شہزادہ علی اکبر پاک کے حوالے سے تھوڑا سا غور کر لیں کہ وہ علی اکبر پاک کا جوڑا مبارک نالین شریف، اس کی مٹی کے کروڑویں ذرے کے برابر بھی میرا آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ شہزادہ علی اصغر پاک کہ عزت و عظمت اور رفعت کا وہ جو ہوا کا ذرہ ان کو چھو کے گزرے، ہم اس ہوا کے ذرے کے کروڑوں درجے کے برابر بھی ہمارے جو گودی میں کھیلنے والا بچہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کیا نہیں دیا؟ تو خدا را ایک کسی فکر کو کمزور کرنے کے لیے اپنی طرف سے جو آپ جو دلائل پیش کرتے ہیں تو ان میں ایسی کمزور پہلو نہ رکھا کرو۔ ہاں، اس کا فائدہ کس کو ہوا اور نقصان کس کو ہوا؟ اگر عالم کفر کو نقصان ہو رہا ہے اور چیخ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے جب عالم کفر چیختا ہے تو یہاں جو بندشیں ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ کفر کے مالشیوں کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ کفر کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ مولوی کی تقریر ہو، عالم کا خطبہ ہو، مناظرہ ہو، مناقشہ ہو، مجادلہ ہو، اس پہ کفر کو ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ناموس رسالت کی بات کریں، اگر آپ اسلام کے محافظ کی بات کریں اور دنیا کے سب سے بغیرت اور بدبخت سلمان رشدی کو گھس کر اس کے ناپاک وجود میں 10 خنجر اتارنے والے اس عظیم مجاہد کی بات کریں تو فوراً آپ کی آئی ڈی بند اور سوشل میڈیا پابندیاں لگا دیتے۔ تو اس کا مطلب سمجھ لیں کہ کفر کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے۔ نمازوں سے اس کو ٹینشن نہیں ہے، آپ روز کعبے جائیں، روز مدینے جائیں۔ تو آپ کو اس احساس کو سامنے رکھنا ہے، پارٹی ہو، جماعت ہو، مذہبی ہو، سیاسی ہو، ہر ایک کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کفر کی سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ وہ کتنا پریشان ہے اور اس کو مزید پریشان کرنا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ دکھتی ہوئی رگ پہ آپ نے ہاتھ رکھا تو اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا، اس لشکر کا، اس جماعت کا، ان جوانوں کا، ان بزرگوں کا جو اس دور میں جان جوکھوں میں ڈال کر ہتھیلی پہ رکھ کر حضور کی عزت و عظمت کا نعرہ تاجدار ختم نبوت لگا کر کفر کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر رہے ہیں۔ ان کی ماؤں کی لوریوں کو سلام ہو۔ شہادت کا اصل تصور اسلام یہ بتاتا ہے کہ کیونکہ شہید سے بڑا درجہ کوئی نہیں ہے امتیوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شہید سے بڑا درجہ کوئی نہیں ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ اور شہید ہو سبحان اللہ، اور پھر شہید بھی وہ ہو جس کو گودی سرکار کی میسر آئے، جھولی سرکار کی میسر آئے، جس کو انگلی علی المرتضیٰ کی پکڑنے کی سعادت ملے، تو ظاہر ہے سبحان اللہ۔ باقی ظاہر ہے صداقت کا درجہ براء البراء ہے، سیدنا صدیق ہوں، عمر پاک ہوں، عثمان پاک ہوں، سب کو کروڑوں اربوں کھربوں سلام ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ شہید وہ ہوتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے پہلے طاقت سے، مال سے، قوت سے اسلام کے غلبے کی کوشش کرے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا یہ تمام تر صلاحیتیں باوجود استعمال کرنے کے میں اس ہدف تک نہیں پہنچا، پھر وہ اپنے خون کو پیش کر کے کہتا ہے لو جی پھر آخری یہی چیز تھی، میں نے پیش کر کے جھنڈا دین کا اونچا کر دیا ہے۔ آج اس جذبے سے دور کرنا چاہتی ہے عالمی دنیا، اور ہم نے ان کو بتانا ہے کہ ہمارا قائد، ہمارا رہبر، ہمارا ہادی کوئی اور نہیں ہے۔ یزید جس کو 1400 سال بعد اچھا لگتا ہے، اس کو یزید کو اپنا بنانے کی مبارک ہو، بلکہ ہم تو آگے بھی کہتے ہیں اپنے گھر کا کوئی مقدس رشتہ اس کو اگر نسبت جوڑنے کی کوشش کرو تو اس کو اجازت ہے۔ یزید سے جتنا کوئی مرضی پیار کرے، اس کو باپ بنا لے، اس کو بہنوئی بنا لے، اس کو داماد بنا لے، اس کی اپنی خواہش ہے،
لیکن کان کھول کے دنیا سن لے اور یزید کے بال سے یہ سن لے، ہمارے ہادی و رہبر عزت و عظمت و مان کا نام امام حسین ہے، ہمارا سب کچھ حسین ہے۔ ہمارا سب کچھ حسین ہے، ہمارا سب کچھ۔ 1400 سال کے بعد منبر رسول کی توہین کرنے والا وہ بدبخت ملا اگر یزید کو جنتی بنانے کی کوشش کرے تو اس کمینے کو یہ سن لینا چاہیے، اس کے لیے جنت کی راہ تو نہیں بن سکتی، لیکن اس کو ذرا دیکھو جس کو مصطفیٰ نے کھیلتے ہوئے اٹھا کے کہا ہے یہ جنت کا سردار ہے۔ یہ ذہن میں رہے، یہ ذہن میں رہے، اس کے لیے جنت کی راہ نہ بن سکے گی، لیکن ہم جن کے نوکر ہیں وہ صرف جنتی نہیں، وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور یہ ڈگری میرے نبی نے دی ہے، اور اس ڈگری پر سب سے پہلے صدیق اکبر نے اس شہزادے کے ابے کو جپھی ڈال کے کہا مبارک ہو تیرے بیٹے میرے بھتیجے کو مصطفیٰ نے پہلے ہی جنت کا مالک بنا دیا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ڈونگا باغ کے نمازیوں، آپ کی ماں کی لوری کو، آپ کی باپ کی حلال کمائی اور حسین عقیدے کو۔ آپ کا عقیدہ یہ ہے حضور نے بچپن میں بچے کو اٹھا کے جنت کی سرداری دی، ایک صحابی نہیں بولا دیوار کے پیچھے تو آپ کو پتہ ہی نہیں کل کیا ہوگا، آپ کو پتہ ہی نہیں کس کو جنت میں رب بھیجے کس کو نہ بھیجے، آپ کو پتہ نہیں۔ لاکھوں سلام ہو آپ کی ماؤں کی لوریوں کو، عقیدہ الحمدللہ فنکاروں اداکاروں والا نہیں دیا، آپ کی ماں کی لوری نے عقیدہ محمد کے یاروں والا دیا ہے۔ حضور نے جنت کی سرداری دی، صحابہ چپ تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ حسین کو مصطفیٰ نے ڈگری دی ہے، دنیا امتحان کے بعد ڈگری دیتی ہے، مصطفیٰ نے ڈگری پہلے دی ہے۔ حسین نے بھی کہا نانا آپ نے ڈگری دی، کوئی صحابی نہیں بولا میں امتحان ایک ڈٹ کے دیا گا، کوئی وہابی نہیں بولے گا۔ دنیا فیصلہ ہی نہیں کر پا سکی، 14 صدیاں بیت گئی تحقیق کی وادی میں گھومتے ہوئے۔ اللہ کی قسم ہے میرا تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے خوشی سے جب میں دیکھتا ہوں دیوبندی ہو، وہابی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، پیپلز پارٹی والا ہو، نون والا ہو، کاف والا ہو، پی ٹی آئی والا ہو، کسی جماعت والا ہو، وہ کہتا ہو سچائی کے معاملے میں حسینی کردار ادا کروں گا، جرت کے معاملے میں حسینی کردار ادا کروں گا۔ میں نے حسینی قافلے کے ساتھ تعلق جوڑا ہے، میں نے کہا واہ حسین تیرا کردار تو ایسا ہے کہ دشمن بھی مجبور ہو گیا ہے، مصطفیٰ نے اٹھا کے یوں ڈگری دی ہے کہ حسین سچائی کی، غیرت کی، امانت کی، شہادت کی، عزت کی، عظمت کی، رفعت کی، قیامت تک دلیل بن کے رہ گیا ہے۔ اسے کہتے ہیں زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ عقیدہ ہمیں ہڈیوں سے نہیں ملا بابا، یہ عقیدہ قرآن کے پاروں سے ملا گئے، مصطفیٰ کے یاروں سے ملا گئے، رسول اللہ کی عزت کے جانشاروں سے ملا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں آؤ ادھر ادھر بھٹکے نہ پھرو، مصطفیٰ کریم کی عزت و عظمت کے لیے ترازو نہ اٹھاؤ، اللہ کی عزت کی قسم ہے تمہیں پتہ چلے گا اسلام کی روح کیا ہے اور نور کیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ قرآن نے اصول دے
گئے، ضابطہ دیا گئے، مال سے آزمائش بھی ہوگی، دولت سے آزمائش بھی ہوگی، قوت سے آزمائش بھی ہوگی، بچوں سے آزمائش بھی ہوگی۔ جب آزمائشوں کے مراحل سے گزارے جاؤ تو پریشان نہیں ہونا۔ پریشان تو وہ ہو جس کے ماضی میں اس کے لیے کوئی سبق، کوئی درس، کوئی نور، روشنی موجود نہ ہو، جس کے ماضی میں کردار حسینی موجود ہو، جس مسلمان کی تاریخ میں حضرت ابوبکر کا توکل موجود ہو، جس اسلام کی تاریخ میں جناب فاروق اعظم کی جرت موجود ہو، جس اسلام کی تاریخ میں عثمان غنی کی شرافت موجود ہو، جس اسلام کی تاریخ میں حیدر کرار کی غیرت اور طاقت اور جرت موجود ہو، جس اسلام کی تاریخ میں بلال حبشی کی محبت اور جانشاری کا عظیم تصور موجود ہو، خالد بن ولید کی تلوار کی چمک کا نور موجود ہو، جس اسلام کی تاریخ میں امام حسن کا تحمل و بردباری موجود ہو، جس اسلام کی تاریخ میں امام حسین کے جناب وجود اطہر کا نسل کا خاندان کے مقدس خون کے قطرات کی رنگینی اور روشنی موجود ہو، اس مسلمان کو جتنا بھی اپنے آپ کو کسی مسلک سے جوڑے، کلمہ پڑھنے والا ہے تو دیکھ لے، کبھی بدر نظر آئے گا، کبھی احد نظر آئے گا، کبھی خندق، تبوک، یرموک نظر آئے گا، کبھی آپ کو منافقت کے ان تمام تر جناب والا ایوانوں کو گراتا ہوا حسین ابن علی جرت و غیرت و حمیت سے نظر آئے گا۔ اس لیے 1400 سال بعد نوجوانوں، بچوں، بزرگوں، آؤ اسلام کے اس نور کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو، دائیں بائیں سے ڈھونڈنے کی، پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس عظیم شخصیت کو آنسوں سے خراج بھی پیش کرو اور ان کی جرت و ولولہ و غیرت سے بھیک لے کر اپنی نسلوں کو پوری قوت کے ساتھ اسلام کے دفاع کے لیے کھڑا کر دو، تاکہ آپ کا بچہ یہ محسوس کرے کہ اگر امریکہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ اسامہ کو اٹھا لے، ایمن زواری کو نشانہ بنا لے، تو اس جناب طاقت و قوت والے اس جناب والا اس کو بتا دو کہ تیری طاقت و قوت یہ ہے جہاں چاہے تو جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے بندے اٹھائے، تو لوگوں کی سانسیں بھی گنے، لیکن اسلام کی پاور یہ ہے کہ وہاں نیو یارک کا نوجوان اسی ملک میں رہنے والی ماں کی جھولی میں پلا ہوا 3 سال تک اس دشمن رسول کی تلاش کرتا کرتا تیرے جدید ٹیکنالوجی کے اس سارے سسٹم کو پھاڑ کر 10 خنجر اس کے ناپاک وجود میں اتار کے کہتا ہے اگر تجھے اسامہ اور ایمن زواری اٹھانے اور مارنے کی طاقت ہے تو محمد عربی کے دین کے مجاہد کو تیرے گھر میں گھس کر دشمن کو مارنے کی بھی طاقت موجود ہے۔ جب ہم دیکھتے گئے یہ نوجوانوں کا جذبہ تو پھر ہمیں نوجوانوں کی جناب یہ بات یاد آتی ہے کہ ہر ایک زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے حق کے لیے جان دینے کی جو رسم چلی ہے اس رسم کا بانی تو حسین بن علی ہے۔ حق کے لیے جان دینے کی جو رسم چلی ہے، اگر ذوق اجازت دے تو کہہ سکتے ہیں حق کے لیے جان دینے کی جو اب سے بولیے حق کے لیے جان دینے کی جو رسم چلی ہے اس رسم کا بانی تو حسین بن علی ہے۔ اس رسم کا بانی تو حسین بن علی ہے۔ حق کے لیے جان دینے کی جو رسم چلی ہے اس رسم کا بانی تو حسین بن علی ہے۔ یہ
سکتا، یہ وقت کے اوراق پہ ایک حرف جلی گئے، حق کے لیے جان دینے کی جو رسم چلی گئے، اس رسم کا بانی تو اس کے لیے آج ہمیں اپنی نسلوں کو ذہنی طور پر تیار رکھنا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی رشتوں ناتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے، شرم و حیا کو ختم کرنے کی کوشش کرے، عالمی استعماری قوتوں کے منصوبے کو سمجھو، جانو، جانچو، پرکھو۔ آج ان کی خواہش کیا ہے وہ تمہارے مقدس ایام کو بھی کس طرح گندا کرنے کا منصوبہ دے رہے گئے۔ آج تمہارے جناب زمانے اقتدار جن گندے لوگوں کے ہاتھ میں آ چکی ہے، ان کے اندر جہالت اور گندگی کتنی بیٹھ چکی ہے، اسلام اور دین اور مذہب سے کتنا دور ہے۔ ظاہر ہے جب ماؤں کے کردار اور ماؤں کی تربیت اچھی نہ ہو تو یہی ہوتا ہے۔ آج 75ویں یوم آزادی کے موقع پر جو اس قوم کی توہین کی گئی ہے، ہم اس پہ کس کے آگے جا کے روئے؟ ہم تو یہی کہتے گئے 75ویں یوم آزادی پر 1 ارب 10 کروڑ سے قوم کی بیٹیوں کو نچا کر مجرا دیکھنے والے بغیرت حکمرانوں، اللہ تمہیں نشان عبرت بنائے، اللہ تمہیں ذلیل و رسوا کرے۔ کیا پیغام دیا گئے؟ شباز شریف اور کچھ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، یقیناً تیرے باپ میاں شریف کی روح ضرور تڑپی ہوگی، علامہ مولانا فضل الرحمان کا بیٹا اور کچھ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، تیرے دادا مفتی محمود کی روح ضرور تڑپی ہوگی، امام اہل سنت شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب کا لخت جگر اگر بیٹھا ہے تو یقیناً امام نورانی کی روح ضرور تڑپی ہوگی۔ کیا میسج دیا گیا دنیا کو؟ بدبختو، تم اتنے عیاش ہو چکے ہو، اتنے بے حس و بے غیرت و بے شرم ہو چکے ہو کہ 1 ارب 10 کروڑ تقریباً 75 کروڑ سے 1 ارب 10 کروڑ تک تم نے اس چند بینک کے گانے پر صرف کر کے مخروص قوم کے سرشرم سے جھکا دیے گئے۔ قائد اعظم کو کیا جواب دو گے؟ بانی پاکستان سید جماعت علی کو کیا جواب دو گے؟ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کو کیا جواب دو گے؟ ہم یہی کہتے گئے، اسی کی مشن کو تو سمجھانا چاہتے گئے۔ حسین نے 9 کی رات مانگی تھی یزید بدبخت کے فوجیوں سے، فرمایا میں آئینہ دکھانا چاہتا ہوں قیامت تک کے لوگوں کو کہ 9 کی رات گزارنی کیسے ہے۔ امام کے خیمے میں قرآن پڑھا گیا، حدیث نبوی کی بات کی گئی، درود و سلام کے نغمے بھیجے گئے، نعت پڑھی گئی اور قرآن کی لوریاں دی گئی، اور یزید کے خیموں میں رنڈیاں ناچی، ادھر رقص و سرود کی بزمیں سجی، ادھر باربیکیو بنے جا رہے تھے۔ واہ امام تیری جرت و عظیمت کو سلام ہو۔ امام نے یہ پیغام دے دیا ہے قیامت تک ناچنے نچانے والا جس پارٹی کا بھی ہو اس کا تعلق یزیدیت سے ہو، چاہے وہ چوکوں پہ نچائے تو یزیدی ہے، وہ سڑکوں پہ ناچے نچائے تو یزیدی ہے، وہ بہن بیٹی ماں کی بچوں کی شادی پہ ناچے نچائے تو یزیدی ہے۔ حسینی وہ ہوتا ہے کہ جس کی خوشی ہو یا غمی ہو اس کے لب پر اللہ کا قرآن ہو یا پاک محمد کی شان ہو۔ اور یاد رکھو یہ ضروری مرحلہ ہے، حسینیت کا پیغام یہی ہے۔ اور آپ بھی پارٹیوں سے ہمدردی رکھنے والوں، خدا کے غضب کو دعوت نہ دیا کرو، حق کو حق کہو۔ چول پیر مارے تاں، مولوی مارے تاں، لیڈر مارے تاں، قائد مارے تاں، جیڑا بھی چول مارے حق نو حق آکھن دی گل تسا چھوڑ دیتی تے خدا دا غضب کسے ایک نو نہیں آنا۔ میرے نبی کائنات نے فرمایا، میرا رب فرماتا ہے جبریل جی مولا فلاں بستی کو پلٹ دو، یا اللہ اس میں ایک وہ تیرا بندہ نیک بھی گئے جس کی تصویر رکی نہیں،
جس کی زبان کبھی رکی نہیں تیرے ذکر سے، جس کی جبین کبھی تیری بارگاہ میں جھکنے سے رکی نہیں، جس کے دل کی دھڑکنیں تیرے ذکر کے ساتھ جڑی ہوئی گئے. اب ذرا سوچئے، ایک وہ ذاکر، ایک وہ پیر، ایک وہ صوفی، ایک وہ نیک جس کی گواہی میں دوں، آپ دیں، حاجی سرفراز صاحب دیں، کوئی بڑا بندہ دے، ایک وہ صوفی جس کی جبریل گواہی دے رہا ہے. اولی اولی بولو، گواہی کون دے رہا ہے؟ اس کے ذکر فکر کی جلوت خلوت کی گواہی کون دے رہا ہے؟ جبریل دے رہا ہے. یا اللہ اس کی تیرے بندے کی کبھی ذکر سے خالی لمحہ گزرا ہی نہیں. اللہ فرماتا ہے جبریل پہلے اسی کو الٹا غرق کر دے اسی بستی میں. یا اللہ وہ نیک ہے. فرمایا جبریل یہ بتا، اس کا ذکر، اس کا قلب، اس کی تسبیح، اس کی دانا، اس کی گٹ گٹ، اس کی جناب والا سب کچھ جاری ہے. یہ بتا کبھی میری وجہ سے اس کے ماتھے پر شکن بھی غیرت کی وجہ سے آئی کہ نہیں؟ جہاں اسلام کی دھجیاں بکھیری جانے لگی، ایک مولوی صاحب میں سن رہا تھا معصومانہ انداز میں کہہ رہے تھے، جب وہ کنجری ناچ رہی تھی میں نے ٹوپی آگے رکھ لی. میں کہا واہ ملا، اوے میں کہا بغیر تا ٹوپی اگے رکھی اٹھ کے ٹریا کیوں نہ؟ اور یہ بولو تو سبھی پریشان ہو گئے. اور ٹوپی آگے رکھ کرنے کا مطلب کیا تھا؟ آنکھ میں آنکھ ڈالتا، ہمیں بھی پتا چلتا کہ تیرا ٹی ہے اور تیرا مسئلہ کوئی اور نہیں ہے. پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر احتجاج بلند کیا ٹھیک ہے، لیکن یہ رخصت ہے، یہ رخصت ہے. بندہ کسی کے شر سے بچ کے بعد میں کہے، لیکن حسینیت یہ کہ سامنے کھڑے ہو جاؤ. حسینیت یہ ہے آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہو کہ یہ غلط ہے. اللہ کا شکر گئے رخصتی کے ماحول میں بھی ہم نے امام عظیمت امیر المجاہدین جیسے لوگ دیکھے جو ہزاروں شیل اور سیدھی گولیاں کھا کے بھی کہہ رہے تھے ہٹن لئی نہیں آیا، میں محمد عربی کی عزت و عظمت کا جھنڈا گاڑنے کے لیے آیا ہوں. اس لیے آج ضرورت ہے اسی کردار کی. پھر دیکھو میرے نبی کائنات کے پیارے غلام، ہم تو یہ کہتے ہیں پورے ڈونگا باغ کا ہر نمازی احتجاج کرتے ہوئے کہتا ہے جس نے غریب قوم کا سرمایہ لگایا، جس نے کنجر خانہ سجایا، جس نے اس کو اس ماحول میں بیٹھ کر جس پارٹی، جس عہدے، جس منصب پہ بیٹھے ہوئے بندے نے بھی دیکھا، ہماری طرف سے اجتماعی لعنت. جدہ منہ تھلے ڈنڈی نہ مار، ڈنڈی نہ مار. اس لیے ہم کنجر پن کو کبھی بھی تحفظ نہیں کر سکتے. اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے لوری لنڈے کی انگریز موم بتی آنٹی نے نہیں دی، سیدہ زہرا کی نکرانی نے دی. دونگا باغ میں آنے والا نمازی اس بات پہ مجھ پہ ناراض ہوتا ہے کہ دفع ہو جائے، قسمہ نو کھائے، اپنی موت آپ مرے. مجھے اللہ کی قسم میں فخر سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میری انتظامیہ سے لے کر میرے نمازیوں تک مجھے کبھی اس معاملے میں روکا نہیں گیا. جو حق ہوتا ہے کہتا ہوں، جو اس معاملے میں کسی کی فیور کرتا ہے تو دور فٹے منہ تیرے ہوتے. میں کل بھی کہہ رہا تھا مجھے نواز زرداری عمران عزیز نہیں، اللہ کی قسم میں مصطفیٰ کے صدقے پاکستان عزیز ہے بس. جدے چہرے تے 12 بجی ہے میں نو کچھ نہ آکھے، ماں نو جا کے آکھے کیڑی چول ماں نے لوری دیتی ہے حکمرانہ دی محبت ٹکے واسطے. ان کی گاڑیوں کے آگے پیچھے ناچنے والی چول قوم کو کیا پتا محمد کے دین کی قوت کیا ہے. یہ تماشا تھوڑا ہے. میں مولوی طارق جمیل اور طاہر اشرفی جیسا بد غیرت نہیں ہوں جڑا
جڑا پھر پریشان ہے کمینہ منہ تھلے رکھے. یہ محمد عربی کا دین ہے. مجھے بتاؤ اگر یوں کرنے کا نام اسلام ہے تو حسین ابن علی کھڑے ہو کر سب کچھ کٹا کے دین کیوں بچایا ہے؟ ہولی بول. یہ تصور ہے دین کو. میرے نبی نے اٹھایا بچے کو, اٹھا کے فرمایا یہ بڑا ہو کے یہ شہید بنے گا, یہ شہادت کا تمغہ و اعزاز پائے گا, یہ شہادت کا اعزاز حاصل کرے گا. صحابہ کہتے ہمیں پتا تھا حسین بڑے ہو کے شہادت کا جان نوش کریں گے, لیکن حسین نے پھر یہ اعزاز حاصل کیسے کیا؟ اب سنیے. میرے پاک نبی کا نواسا کرب و بلا کی دھرتی پہ جلوہ گر ہوا. امام علی مقام کے سامنے جو کچھ گلستان تھا, پھر سنو اللہ کی قسم میں ہمارے دل میں بھی کبھی کبھی خیال آتا ہے اللہ کرے یہ بھی نہ آئے نواز شریف ہم سے ڈائریکٹ بات کرے, زرداری سے ہیلو ہائے ہو, عمران خان سے ہیلو ہائے, اللہ ہمیں اس نسبت سے پہلے ہی اٹھا لے اور موت دے دے. ہم کہتے گئے نسبت اس درویش سے ہو جو روکھی سوکھی کھا کے محمد کے دین کے تحفظ کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اور وجہ یہ گئے حکمران تمہارے جنازے پہ ماں باپ کے جنازے پہ نہیں آئیں گے, آئیں گے تو وضو نہیں آئے گا, وضو نہیں آئے گا تو جنازہ نہیں آئے گا, وضو کر لیں گے تو جنازہ نہیں آئے گا, جنازہ پڑھ لیں گے تو بار بار گھڑی دیکھ کے واپس دوڑیں گے. ہم اس کی بات کرتے گئے کہ جب اماں گھر میں روئے, ابا چارپائی اٹھا کے واپس روئے, بھائی ڈرائنگ روم میں روئے, دوست دوستوں کو گلے لگا کے روئے, بہن بیٹی دہلیز پکڑ کے روئے, ادھر قبر بند ہونے لگے, ادھر تاریکی شروع ہونے لگے, ادھر حسنین کا نانا جلوہ گر ہو جائے. فرشتے پوچھے ما کنت تقول, بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, تو بندہ سنبھلنے کی پوزیشن میں ہو, ادھر پھر لبے مصطفیٰ یوں گویا ہوں آج ایدے کولو نہ پوچھو میں کون ہوں, آج میرے کولو پوچھو اے کون ہے. نبی کائنات کے پیارے غلاموں, اس کو جنون کہو تو آپ کا شکریہ, اس کو جہالت کہو تو آپ کا شکریہ, اس کو عشق کہو تو آپ کا شکریہ. ہم یہ کہتے ہیں ان حکمرانوں کی گاڑیوں کے آگے پیچھے ناچنے والا ہوتا بے غیرت ہے, یہ ہمارا فیصلہ پکا ہے. اور جدہ بوتھا سجی ہی روے, میں پھر کہہ رکھا ہوں اور یہ جنون نہیں گئے, یہ حلالی خون ہے. یہ بتا رہے گئے محمد عربی کے پیارے غلاموں. اب بتائیے قافلہ کرب و بلائے معلیٰ میں پہنچ چکا, حسین کا گلستان کٹنے لگا. مجھے وہ چول پیر سمجھائے, مجھے وہ چول ملا سمجھائے, کسی کو کچھ نہیں کہنا. حسین نے اکبر کو کیوں بھیجا تھا؟ دعوت میں جا رہے تھے, ہاتھوں پہ اصغر کٹ گئے, آخری ہچکی لے لی. اور بدماش ملا مجھے سمجھا, ہر ایک حکمران کو جفیاں ڈالنے والے بازاری ملا مجھے سمجھا. حسین کی نظروں کے سامنے عباس کے بازو قلم ہوئے, چنے کہ نہیں غیرت ہے تو بتا. حسین اٹھا کے لے آیا, پھر کمپرومائز کیوں نہیں کیا؟ حسین نے اکبر کی جوانی لٹا دی, بیٹھ کیوں نہیں گیا؟ ہاتھوں پہ اصغر دم توڑ گیا, حسین سرنڈر کیوں نہیں کر گیا؟ حسین کے سامنے سارا کچھ ختم ہو رہا ہے, حسین پریشان بھی نہیں ہے, مضطرب بھی نہیں ہے, لڑکھڑایا بھی نہیں ہے, ڈگمگایا بھی نہیں ہے. اب ذرا سنو, جب سارا پریوار کٹا, گلستان کٹے, کلیاں کٹی, پھول کٹے, جب پورا ماحول کٹ گیا, پھر حسین خود آگے بڑھے. ذرا اس ماں سے پوچھو, ذرا اس بھائی سے پوچھو, ذرا اس بیٹی سے پوچھو جس کے سامنے باپ جا رہا ہے. حسین ابن علی نے اپنا دست شفقت اپنی بہن سیدہ زینب کے سر پہ رکھا, فرمایا بہن زینب میرا امتحان ختم ہونے
جا رہا ہے، تیرا شروع ہونے والا ہے۔ میری بہن بازار بھی آئیں گے، چوک بھی آئیں گے، سڑکیں بھی آئیں گی، گلیوں سے بھی گزارا جائے گا۔ میری پیاری بہن آپ نے ثابت کرنا ہے، جس ماں نے لوری حسین کو دی ہے اسی نے لوری زینب کو دی ہے، جس باپ نے انگلی میری پکڑی ہے اسی حیدر کرار کی جھولی میں تو کھیلی ہے۔ سیدہ زینب فرماتی ہے بھیا پریشان نہ ہو، میں دنیا کو یہ بتا دوں گی اگرچہ میں علی کی بیٹی ہوں لیکن کام میں بھائیوں والے بیٹوں والے کر کے دکھاؤں گی۔ لباب کو کہا، لیلا کو کہا، سب ایک کو تسلی دی ہے، پردے پہ حرف نہ آنے پائے، چادریں نہ اترنے پائیں، بال نہیں کھلنے پائیں، سر پہ مٹی اور خاک نہ اڑنے پائے۔ شرافت، دیانت، امانت، یہ خاندان رسول کا جو تقدس ہے، یہ خاندان رسول کی جو خصوصیت ہے، اس کو قیامت تک لے کے چلنا ہے۔ ایک پیاری بیٹی زینب ہو علی کی یا مولا علی کی بہو ہو، انہوں نے بتا دیا ہے بیٹی تیرا تو تیرے بیٹے کی شادی پہ سر سے دوپٹہ اتر گیا، اور زینب کا تو ویر کی شہادت پہ دوپٹہ نہیں اترا، بہن تیرا تو دوپٹہ تیرے بھائی کی شادی پہ اتر گیا، لیکن سیدہ سکینہ کا تو اکبر کی شہادت پہ دوپٹہ نہیں اترا، تیرا تو پردہ تیری اس جناب خوشی اور غمی میں بھول گیا۔ محمد عربی کی بیٹیوں کا تو پردہ قیامت تک لوگ بتائیں گے، بلکہ کربلا جب دو لفظوں میں بیان ہوگی، وہ شیعہ کرے یا سنی، شرط یہ ہے پڑھا لکھا کرے، جاہل نہ کرے، گھٹیا نہ کرے، کوئی خاندان رسول کی توہین کرنے والا نہ کرے۔ تو قسم اللہ کی دو لفظوں میں جب کربلا کی داستان بیان ہوگی تو آپ کو یہی بتایا جائے گا کہ کربلا کا منظر دیکھنا ہے تو دو چیزیں بچی ہیں، ایک سیدہ کا پردہ ہے، دوسرا سید شبیر کا سجدہ ہے۔ امام علی مقام امام حسین کربلا میں گئے، تیاری کی گئے، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے گئے۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں بھیا اکبر کی جوانی لٹ گئی، اصغر جناب ہچکی لے گئے، آپ ایسے نہیں روئے، اب آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا بس خیال آ رہا ہے کہ جدوں معراج نبی نو ہویا، جبریل براق تھما آیا، اور جدو علی ول خیبر چلے، نبی پاک نے آپ چڑھایا، آج کوئی نہیں رہ گیا واقع پکڑن والا، جدو وار حسین دا آیا، اور نکل کے خیمے وچوں بی بی منہ تے برقع پایا، اور تھم رکاب گھوڑے دی آنکھیں لہ چڑھ امڑی دیا جایا۔ میرے امام علی مقام بڑھنے لگے، ایک بچی آپ کے وجود سے لپٹ کے کہہ رہی ہے پیارے ابا، ویر اکبر گئے واپس نہیں آئے، اصغر مڑ کے واپس نہیں آئے، چچا عباس واپس نہیں آئے، آپ اس راستے کے مسافر بن رہے ہیں، میں مدینے سے چلی ہوں، تیرے سینے پہ لیٹتی آئی ہوں، اب مجھے روتی کو چپ کون کرائے گا، میری تسلی مجھے کون دے گا، ابا میں یتیمی کے داغ سے دو چار ہو جاؤں گی۔ میرے امام پاک نے اپنی 7 سالہ بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے پیاری بیٹی، مجھے تیرا رونا تو برداشت ہے، نانے کی عزت پہ حملہ برداشت نہیں ہے، ناموس رسالت پہ حملہ برداشت نہیں ہے، دین اسلام پر حملہ برداشت نہیں ہے، بیٹی تو صبر کر، میری جنگ کا منظر دیکھنے بھی نانا آئے گا اور تیرا صبر بھی دیکھنے نانا جلوہ گر ہوں گے۔ میرے امام علی مقام نے رخ کیا نہر فرات کی جانب، آپ نے شامیوں کا مجمع جناب والا کراس کیا، کوفی دوڑ گئے، دائیں بائیں جو جناب دوڑ لگا دی، میرے امام نے سواری کا رخ کربل اس نہر فرات کی جانب کیا، زاگر گئے، جو جانور امام سے مانوس ہے اس نے بھی بغیر پانی پیے منہ اٹھایا، میرے امام پاک پھر واپس آئے، ہاتھ میں تلوار لہرا رکھے گئے اور پھر خطبہ ارشاد فرما لوگو تم بھول گئے ہو میں کون ہوں، مجھے
جانتے ہو میں حسین ابن علی ہوں، میں محمد عربی کا نواسا ہوں، چادر تطہیر کی ملکہ میری ماں ہے، باب العلم میرے بابا ہے، مدینۃ العلم میرے نانا ہے۔ لوگوں میں کون ہوں مجھے جانتے ہو، بچے کٹ چکے گھر لٹ چکا ہے، لیکن حسین کا مشن پھر بھی یہ ہے، خدا را آؤ میرے نانے کے دین کی عظمت کو سمجھ لو۔ میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی، میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی، ہے ہمشیر زینب تے اماں بطولے، میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی، ہے ہمشیر زینب تے اماں بطولے، میں اکبر دا بابا تے غازی دا مولا، میرا نام حسین تے نانا رسول، اے باطل دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا، میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا، اے باطل دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا، میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا، تساں نال لشکر میرے نال اصغر، تساں نال لشکر میرے نال اصغر، اے دنیا تے جنگ دا بھلا کوئی اصول ہے، میں حیدر دا جایا، مل کے بولو میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی، میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی، اے ہمشیر زینب تے اماں بطولے، میں اکبر دا بابا تے غازی دا مولا، میرا نام حسین تے نانا رسول، اے دشمن کو میرے عبادت بھی چھوڑو، اور کلام خدا دی تلاوت بھی چھوڑو، یہ دشمن کو میرے عبادت بھی چھوڑو، کلام خدا دی تلاوت بھی چھوڑو، تلاوت کو کر دے تو سانجس قرآن دی، تلاوت کو کر دے تو سانجس قرآن دی، خدا میرے نانے تے ہویا نزول، میں حیدر دا جایا تے ہمشیر زینب۔ طویل خطبہ امام نے کربلا کی دھرتی پر ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا اس پہ پھر ہم اگلے جمعۃ المبارک میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا، آج پھر آپ کی خدمت میں